آپ کو آپ کے سب کو یہ چیلنج ہے کھلا کہ یہ عقیدہ جو آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق قرآن مقدس کی ایک آیت بھی پیش کریں۔ اور الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جس کے اندر مکمل طور پہ، اور اب ماشاءاللہ اصل راستے پہ یہ آ گئے ہیں کہ جیسے اہل شرک مشرکین قرآن پاک کی ان ساری آیات سے بتوں کا استدلال کرتے ہیں، آپ بھی اسی لائن پہ ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ چونکہ آپ کا بھی ان تمام مسائل میں آپ کے اوپر انہی کا اثر ہے، اہل تشیع کا اثر ہے، بریلویوں کا اثر ہے، تو وہ جیسے ثابت کرتے ہیں کہ من دون اللہ کے اندر بتی ہیں، نہیں بلکہ مولانا ہم معارف القرآن سے، ہم بیان القرآن سے، تفسیر عثمانی سے اور اس طرح کی ہزاروں اور پھر بے شمار علماء احناف کے اقوال سے یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ مولانا یہاں بت نہیں ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ بت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ وہی انبیاء، سنو، انبیاء اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت ہے مگر نہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، نہ ہر ایک کی کلام کو سنتے ہیں۔ یہ معارف القرآن ہے جس کے تم درس قرآن دیتے ہو اور آنکھیں بند کر کے ان جگہوں سے گزر جاتے ہو۔ مولانا من جملہ ملائکہ، جن، شیاطین اور انبیاء کرام مراد ہیں۔ تفسیر حقانی اٹھا کے دیکھو، تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھو، تفسیر کشاف اٹھا کے دیکھو، مولانا یہ ساری تفسیریں بول بول کے کہہ رہی ہیں، بتلا رہی ہیں کہ مولانا یہ بت نہیں ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ ملائکہ ہیں کہ جن کو پکارا جاتا تھا ما فوق الاسباب، ان کو پکارا جاتا تھا، ان کے بارے میں یہ نظریات قائم کیے جاتے تھے کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ درود و سلام سنتے ہیں۔ درود عبادت ہے، عبادت اللہ کو سنانا مقصود ہوتی ہے، اس کے اندر پیغمبر بھی شریک نہیں ہے، پیغمبر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ نازل کرتا ہے، پیغمبر اللہ کی عبادت میں محترم شریک نہیں ہوا کرتا۔ پیغمبر کی عبادت اور پیغمبر کی اس چیز کو جو آپ نے دعوت دنیا کو دی ہے اور قرآن پاک پہنچایا ہے، اسلام اور دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے، آپ نے یہی صلہ دینا تھا پیغمبر علیہ السلام کو کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ بھی اللہ کے ساتھ اس اللہ کی حیات والی صفت میں شریک ہیں، آپ کے اوپر بھی موت نہیں آئی، ویسے ہی آپ بھی بغیر اسباب کے سن رہے ہیں، جو بھی جائے وہاں سلام سن لیتا ہے۔ محترم یہاں ایک موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ علماء کی طرف آ گیا۔ ہم علماء کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتے، علماء کو ہم مستقل دلیل نہیں بناتے، لیکن ہم اب اللہ کی کتاب کی تشریحات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم تائید کے اندر ان لوگوں کو، ان اکابرین کو، ان بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی صفت ہے، بغیر اسباب کے سننا اللہ کا خاصہ ہے، بغیر اسباب کے سننا یہ خاصہ خداوندی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے، آپ کا وہ خاصہ جو خداوند عالم کا خاصہ ہے پیغمبر علیہ السلام نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہمارے عقیدے میں وضاحت موجود ہے۔ آپ پیش کریں کوئی ایک قرآن پاک کی آیت، اکابرین کے اقوال میں بعد میں بات ہو جائے گی، قرآن کی ایک آیت پیش کریں کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ محترم یہ ہمارا مطالبہ آپ کے پاس رہے گا۔ میں نے یہ ایک اور آیت قرآن مقدس کی آپ کے گوش و گزار عرض کرنا چاہتا ہوں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہاں بھی من دون اللہ سے مراد محترم
ملائکہ، جن اور انسان ہیں۔ مولانا بتوں کے پجاری، آپ کے اوپر ان کا اثر ہے، بتوں کے ساتھ ملنے والے آپ ہیں، لیکن ہم الحمدللہ قرآن کی وہی تفسیر کریں گے جو مفسرین نے کی ہے، جو حق والے علماء نے کی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو بتوں کے ساتھ نہیں ملا دیا کرتے مشرکوں کی طرح۔ مولانا تفسیر ابو سعود دیکھیے، بحر المحیط دیکھیے، بیضاوی دیکھیے، روح المعانی دیکھیے، تفسیر کبیر دیکھیے، تفسیر کشاف دیکھیے، ساری تفسیریں بول بول کے کہتی ہیں۔ تفسیر عثمانی دیکھیے، ہر تفسیر بول بول کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جن کو اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرایا گیا، ما فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ ہے۔ پیغمبر کا سبب ختم ہو گیا، روح آپ کی قفس عنصری سے، آپ کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی، چلی گئی، فرمایا اس کے بعد سبب ختم ہو گیا۔ بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ کے خاصے میں پیغمبر کی محنت کا یہ ثمرہ نہ دیجئے کہ ان کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ماشاءاللہ جو حضرات سماع موتا کے قائل ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے دور دراز سے بھی سنتے ہیں، وہ صرف اس کے قائل ہیں کہ قبر کے پاس اگر سلام و کلام کیا جائے تو وہ سنتے ہیں۔ تو مولانا میں پوچھتا ہوں کہ یہ قبر کہاں موجود ہے؟ جالی کے پاس، اور پھر وہ نیچے اتر کے 18 ذرا دور ہے، اور پھر دور سے سننے کا قائل تو محترم آپ کے بقول بھی علم غیب کا خاصہ ہوا کرتا ہے، بغیر اسباب میں آ جاتا ہے۔ نزدیک قبر کس نے اور کہاں جا کے نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کس نے پکارا ہے؟ وہاں کوئی ایک حوالہ ثابت کریں۔ جو ابھی سامنے روضہ اقدس موجود ہے، وہ روضہ اقدس اور آپ کی قبر منور کہاں موجود ہے؟ محترم اس چیز کو ذرا ثابت تو کیجئے۔ یہ نزدیک بھی بنتی ہے کہ دور ہی بنتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مقدس میں نہ نزدیک کا اقرار کیا گیا ہے، نہ دور کا اقرار کیا گیا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ دنیا والے، یہ لوگ جو آپ کی قبروں پہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ہماری یہ مراد پوری کر دو، ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، شرینیاں پیش کرتے ہیں، نیازیں مانتے ہیں، تو یہ ہماری مراد پوری کر دو، تو کیا تم ان کو کہہ کے آئے تھے؟ تو فرمائیں گے نہیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورہ احقاف ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کون گمراہ ہے، اور اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو پکارے اللہ کے علاوہ ایسے کو جو استجابت نہیں کر سکتے۔ الی یوم القیامہ، ایسی ہی ایک آیت اپنے دعوے کے مطابق پیش کرے جیسے ہم پیش کر رہے ہیں کہ قیامت تک نہیں سن سکتے، قیامت تک استجابت نہیں کر سکتے، قیامت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بھی غافل۔ میرے محترم یہ اس طرح تا قیامت تک کے لیے جیسے میں نے لفظ پڑھا ہے، آپ بھی ایک آیت پڑھے جس میں موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک روضہ اقدس میں عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں، سن رہے ہیں، سنیں گے۔ محترم یہ تو سارا نظریہ ہی الٹ پلٹ ہے، آپ کا سارا عقیدہ ہی سارا گڑبڑ ہے، کیونکہ درود پاک کا حکم زندگی میں نازل ہوا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مولوی صاحب نے اب تک اپنا عقیدہ نہیں لکھا، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کاغذ قلم سے ڈر کیوں لگتا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا اس کو کاغذ قلم سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب یہی بات ہے، یہ کاغذ پہ کیوں نہیں لکھتا کہ آپ وسلم جو ہے رسول کو دوسری پڑھے تو نہیں سکتے، یہ لکھتے کیوں؟ دور سے کوئی پڑھے فرشتہ نہیں پڑھ جاتا۔ پھر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ایک روایت بھی پیش کرو فرشتہ مقرر ہے دودھ پہنچ جاتا ہے، میں نے پڑھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگ آپ کا مطالبہ سارا پورا ہوتا۔ پھر دیکھو آپ
مجھے کہتے ہیں کہ کوئی آیت نہیں پڑھی. میں پوچھتا ہوں ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی آیت ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نہیں کیا ہے قرآن پاک کی آیت نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جس طرح فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے آپ پر درود پڑھتے تھے اس طرح آج بھی پڑھ رہے ہیں. درود کا حکم جس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تھا اس طرح آج بھی ہے، مومنوں کو پڑھا جائے گا. اور اب یہ کہتا ہے آیتیں پڑھتا کہتا ہے یہ آیتیں بتوں والی ہیں. میں نے کہا اب یہ ان کا شان نزول بتوں کے متعلق ہے. اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ کاپی رٹ رہے ہیں، آپ کے پاس اصل کتاب کوئی بھی نہیں ہے. مولانا مجھے خود کہتے ہو اکابر پرستی منع، یہ کاپی کس نے لکھائی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ صحیفہ نازل کیا ہے. وہ جواب دینا ہے آپ نے. یہ صحیفہ جو آپ کے پاس ہے نا کاپی چتروڑی کا، یہ چتروڑی جو ہے نا یہ آپ کو خدا ہے نا جس نے آپ کو یہ لکھایا ہے سب کچھ. اصل کتاب سے آپ حوالہ پیش نہیں کرتے. جب تک آپ اصل کتاب سے حوالہ پیش نہیں کرو گے اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر دیکھو کیا مشرکین، میں پوچھتا ہوں تم کہتے ہو انبیاء کے بارے میں کہا گیا یہ بریلیوں والا عقیدہ ہے، میں پوچھتا ہوں کیا مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے درود شریف پڑھتے تھے؟ اللہ نے منع کیے بنا پر. جھگڑا درود شریف کا ہے، مدد مراد مدد کا نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. یہ آیتیں اس کی نفی کرتی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارے اس پہ ایمان. ہم کب کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگو؟ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ ایک آیت بھی نہیں پڑھتا. ایک آیت پڑھ دو جس کا یہ ترجمہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نہیں سنتے، کوئی دوسری پڑھے، دور سے کوئی پڑھے تو نہیں، فرشتے نہیں پہنچ جاتے. ایک آیت پڑھ دو یا ایک حدیث پڑھ دو تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے اپنے کے لیے توبہ کر لیں گے. مگر نہ پھر آپ توبہ کرو، گمراہ نہ کرو لوگوں کو. اور پھر دیکھو اور جو حوالہ پیش کیا، اصل پہلی بات یہ ہے کہ آپ اصل کتابوں سے حوالہ پیش کرو. آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ روح المعانی وغیرہ جتنی کتابوں کے آپ نے حوالے دیے ہیں کسی کتاب میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قبر میں نہیں سنتے. آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ جھوٹ بولتے ہو. اصل کتاب سے حوالہ پیش کرو. اگر آپ پیش کرتے ہو میں مان لوں گا اصل کتاب سے. یہ آپ جھوٹے ایک فہرست بنا کے لے آئے ہو صحیفے کی، یہاں یہ نہیں چلے گا. مولانا یہاں دلائل چلیں گے. میں جو دلیل دیتا ہوں پہلے کتاب دکھاتا ہوں، دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہے. آپ نے تسلی کرنی ہو کتاب لو بھی، دیکھو باقی اس میں لکھا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. آپ جو اتنی کتابوں کا آپ نے نام لیا اس میں کس میں لکھا ہے آپ حوالہ پیش کرو.